السلام علیکم ناظرین، نظریہ اور نظریہ پاکستان میں تھوڑا سا فرق ہے انڈرسٹینڈنگ کا۔ نظریہ ایک جنرل ٹرم ہے، جبکہ نظریہ پاکستان ہم اسپیشلی برِ صغیر کے علاقے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نظریے کے ماخذ وہ بھی اس علاقے اور اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہوں گے، اور نظریہ پاکستان کے ماخذ برِ صغیر کے انوائرمنٹ کے مطابق ہیں۔ اب مثال کے طور پر اسرائیل جس نظریے کے تحت وجود میں آیا وہ نظریہ اور ہے، اور جس نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آیا وہ برِ صغیر کی سراؤنڈنگ کے مطابق ہے۔ اب نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو ایک نظریے کو جنم دیتی ہے وہ نظریے کے ماخذ میں آتی ہے۔ پاکستان کا نظریہ پیور اسلامی نظریہ ہے، اور جو برِ صغیر ہے اس میں دو قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ تو مذہب کا اس میں کی رول ہے، مذہب اس میں بیسک چیز ہے نظریہ پاکستان میں۔ نظریے کے ماخذ میں سب سے پہلے مذہب کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد زبان اور رہائش، اس کے بعد سیاسی مقاصد اور رسم و رواج اینڈ پہ آتے ہیں۔ اب مذہب کیسے نظریات کی تشکیل دیتا ہے؟ نظریے کی تشکیل میں مذہب کا بنیادی کردار ہے۔ اب برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لاکھوں کی تعداد میں فسادات ہوئے جو کہ مذہبی بنیاد پر تھے۔ اب 2001 کی رپورٹ کے مطابق جو مذہب کی بنیاد پر جو فسادات ہوئے ان کی تعداد 20 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ان میں سے کچھ فسادات کی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ ان میں سے آپ شدھی تحریک کو دیکھیں، سنگٹھن تحریک کو دیکھیں۔ شدھی تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس ورڈ کا مطلب ہے کلینلینس، پیورٹی، مطلب جو ہندوز مسلمان ہو گئے تھے ان کو دوبارہ ہندوازم میں داخل کرنا، یہ اس تحریک کا مقصد تھا۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے ایک سوامی تھے، ان کا نام تھا دیانند سرسوتی، اور ان کے ایک شاگرد تھے شردانند۔ ان دونوں نے یہ تحریک شروع کی۔ 6 سال بعد یہ بتایا گیا کہ تحریک نے کافی سارے ہندوؤں کو مسلمانوں کو ہندو کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک مسلمان جس کا نام تھا عبدالرشید، وہ شردانند کے گھر میں گھس گیا اور اس نے شردانند کو قتل کر دیا، اور اس طرح یہ تحریک ختم ہو گئی۔ سنگٹھن بھی اسی دور کی تحریک ہے۔ سنگٹھن کا مطلب یہ تھا کہ ہندوؤں کو، جو ہندو نوجوان ہے ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ لڑنے کے قابل ہو جائیں، اور ہندو مسلمان فسادات میں وہ لڑ سکیں مسلمانوں کے خلاف۔ ان کو لاٹھیوں، ڈنڈوں اور بندوقوں کا استعمال سکھایا گیا۔ اب اس میں ہم ایک اور فساد دیکھتے ہیں، وہ ہے تو آفٹر پارٹیشن، لیکن وہ نظریے کی تشکیل میں یہ ایک مثال ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ نظریات کی تشکیل میں مذہب کیسے رول ادا کرتا ہے۔ بابری مسجد کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ تو بابری مسجد میر باقی ایک مغل لیڈر تھے جنہوں نے اتر پردیش کے علاقہ میں اس کی بنیاد رکھی، اور 1528 میں یہ مسجد تعمیر اس کی مکمل ہو گئی۔ اور لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جگہ پہ یہ مسجد موجود ہے، اس مسجد کی جگہ پہ رام کی وہ پیدائش ہوئی، اور ہندو اپنے عقیدے کے مطابق وہاں پہ رام مندر بنانا چاہتے تھے، اور یہ بہت پرانا ایشو تھا، اس کے اوپر کئی فسادات ہوئے۔ تو 1949 میں ہندوؤں نے اس مسجد کے اندر ایک بت رکھ دیا، تو وہاں پہ فسادات بھڑک اٹھے۔ تو جو حکومت تھی اس نے اس کے ارد گرد باڑ لگا کے مسجد کو بند کر دیا۔ 6 دسمبر 1992 کو پھر ایک دفعہ 1.5-2 لاکھ کے قریب ہندو جمع ہوئے وہاں پہ، اور انہوں نے پولیس کی سیکیورٹی کے باوجود مسجد میں گھس کے مسجد کو منہدم کر دیا، شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد 2020 میں اسی مسجد کی جگہ پہ مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے متعصب ہیں ہندوز۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، گودھرا ایشو۔ گودھرا گجرات کا ایک شہر ہے، تو ایک ہندوؤں سے بھری ہوئی پلگرمز تھے اس ٹرین میں، اس نے گودھرا میں سٹاپ کیا اور اس نے احمد نگر جانا تھا۔ تو گودھرا میں وہ ٹرین پھٹ پڑی، اس میں کوئی بارودی مواد تھا یا جو بھی تھا، تو اس میں 59
हिंदूज पिलग्रम्स मारे गए, तो इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर धर दिया गया। और 11 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कुछ भी सामने ना आया तो 31 मुसलमानों को इसकी सज़ा सुना दी गई। ये तो कुछ मिसालें थी जो आपके सामने आपके गोश गुजार की। इसके अलावा भी कई ऐसे फसादात हैं जो हम गिन ही नहीं सकते कि मुसलमानों और हिंदुओं के बरसगीर में कितने फसादात हुए। और इस तरह मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं कि इनमें ये कभी भी एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। अब दूसरा है ज़ुबान और रिहाइश। तो हम मिसाल लेते हैं कि ज़ुबान कैसे इंसान के नज़रियात की तश्कील में किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे बड़ी मिसाल है वो उर्दू और हिंदी तनाज़ा की है। 1867 1867 में ये बनारस में ये तनाज़ा शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। तो 1837 से मुल्क की ये सरकारी ज़ुबान उर्दू चली आती थी। तो हिंदुओं ने 1867 में ये मुतालबा किया कि उर्दू को हटाकर हिंदी को राइज किया जाए। वैसे तो संस्कृत ज़ुबान वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी, आम किसी भी इंसान को उसका एक्सपोजर नहीं था। और जो उर्दू ज़ुबान थी इसकी तरक्की का राज भी यही था कि हर एक इंसान इस ज़ुबान को सीख सकता था, फ़ारसी और उर्दू का। तो उर्दू ज़ुबान फ़ारसी और अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, जबकि हिंदी ज़ुबान वो हिंदुओं ने ये मुतालबा किया और ये उन्होंने कोशिशें की कि जो संस्कृत रस्मुल ख़त है देवनागरी उसमें इसको लिखा जाए और इसमें से फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को निकाल कर इसमें संस्कृत के अल्फाज डाल दिए जाएं और इसको एक न्यू ज़ुबान बनाकर लागू किया जाए। अब मुसलमान बहुत इससे रंजीदा हुए और सर सैयद अहमद ने यह भी कहा कि अब मुसलमान और हिंदू इस इलाके में इकट्ठे नहीं रहेंगे। के बाद मोहसिनुल मुल्क हैं। तो 1900 में जो उत्तर प्रदेश का गवर्नर था एंटोनी मैकडोनल्ड, उसने ये ऐलान कर दिया कि जो हिंदी ज़ुबान है वो मुल्क की सरकारी ज़ुबान होगी, दफ्तरी और सरकारी ज़ुबान। तो मोहसिनुल मुल्क उर्दू की हिफाजत के लिए निकल आए और उन्होंने एक खिताब करते हुए इस अमल की मज़म्मत की। तो एंटोनी मैकडोनल्ड ने उनको धमकी दे दी कि जो कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज उसका वो जो बजट देते थे, सरकार बजट देती थी, वो बंद कर दिया जाएगा। तो जब ये सब हो गया तो उसके बाद लखनऊ में खिताब करते हुए मोहसिनुल मुल्क ने खिताब करते हुए बड़ा जोश भरे अल्फाज में कहा कि अगर हुकूमत उर्दू ज़ुबान को मिटाने पर तुल गई है तो अच्छा है, हम भी उर्दू ज़ुबान की लाश को दरियाए गोमती में बहाकर इसके साथ ही फना हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा, चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। अब ये तो सब एक आपको बताने का मकसद ये था कि उर्दू और हिंदी ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान की वजह से किस तरह हिंदू और मुसलमानों में फसाद की आग भड़क उठी। अब हम दूसरी मिसाल इसमें पार्टीशन के बाद बंगाली तहरीक की लेते हैं। जब पाकिस्तान मुआर्ज़े वजूद में आया तो कायदे आज़म ने बयान करते हुए फरमाया कि मुल्क की कौमी ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। तो बंगाली इस बात पर भड़क उठे, वो उर्दू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब 21 मार्च 1948 को कायदे आज़म ने ढाका में खिताब करते हुए मुल्क की कौमी ज़ुबान को उर्दू को डिक्लेयर कर दिया। तो बंगाली स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर भरपूर मुजाहिरा किया और इसको मानने से इनकार कर दिया। 21 अप्रैल 1952 में मुजाहिरे हुए जिनके ऊपर पुलिस ने फायरिंग की और काफ़ी सारे तलबा कत्ल हो गए। अब जो मगरबी पाकिस्तान के लोग थे उनके लिए वो गद्दार थे और जो बंगाली थे उनके लिए वो शहीद और उनके वो हीरो थे। और यही वो दरार थी जिसकी वजह से मुल्क दो लख्त होना शुरू हो गया और आखिरकार 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हो गए। इस तरह ज़ुबान दो कौमी नज़रिया या किसी भी नज़रिए की परवरिश या उसको परवान चढ़ाने में कितना किरदार अदा करती है। अब सियासी मकासद को देखते हैं। वैसे तो हिंदुओं और मुसलमानों के कभी भी सियासी मकासद एक जैसे नहीं हो सकते थे। जो बरे सगीर के हिंदूज़ थे उनके अपने सियासी मकासद थे,
وہ ہندوؤں کی بھلائی چاہتے تھے، جبکہ مسلمان تھے ان کے سیاسی مقاصد اپنے تھے۔ اب اس میں ہم مثال لیتے ہیں پارٹیشن آف بنگال۔ تو 1900 بنگال بہت بڑا صوبہ تھا اس وقت، تو اس کی ایڈمنسٹریشن بھی بہت مشکل تھی۔ تو لارڈ کرزن نے برطانوی پارلیمنٹ میں یہ تجویز دی کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ تو برطانوی پارلیمنٹ نے اس کی یہ بات مان لی اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جو مغربی بنگال تھا اس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، جبکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اب ہندو کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی کسی طرح بھلائی ہو، ان کا کسی طرح فائدہ ہو۔ ہندو مسلمانوں کو ہر طرح سے ذکر پہنچانے پر تولے ہوئے تھے۔ تو ہندوؤں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی پولیٹیکل بینیفٹس سیف ہوں۔ تو ایسے ہوا کہ ہندوؤں نے تحریکیں شروع کر دیں اس فیصلے کے خلاف۔ ہوتے ہوتے 1911 میں آخرکار برطانیہ کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور انہوں نے اس تقسیم کو منسوخ کر دیا اور بنگال کو پھر ایک جوائنٹ بنگال بنا دیا۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمان اور ہندوؤں میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی فساد کا سبب بن سکتی تھی۔ اب ہمارے پاس رسوم و رواج لاسٹ ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ کس طرح یہ نظریات کی پرورش میں، نظریات کو پروان چڑھانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کے رسم و رواج بالکل مختلف ہیں، ہندوؤں سے جدا گانا ہے۔ مسلمانوں کے شادی بیاہ کی تقریبات اور مرگھٹ کی تقریبات، جو بھی آپ زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اب مسلمانوں میں پردے کا کلچر ہے، حجاب کا کلچر ہے، اور اسلام اس بات کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو آپ سمپل ایک مثال ہے جو ریسنٹلی فروری 2022 میں پردے کی وجہ سے فسادات ہوئے کرناٹکا اسٹیٹ میں۔ تو کرناٹکا میں یہ ہوا کہ کرناٹکا گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ جو گرلز ہیں وہ مسلمان ہیں یا ہندو، مذہب سے بالا تر ہو کے وہ اسکول یونیفارم میں ہی آئیں گی۔ تو جو مسلمان گرلز تھیں ان کو کالج میں یا سکولز میں داخلے سے منع کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے فسادات ہوئے۔ اب زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، ہندوؤں اور مسلمان بالکل ان میں سے جدا ہیں، اپنی جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمان اسلام ایک الہامی مذہب ہے، جبکہ ہندو ایک وید یا اس طرح کی چیزوں پر بلیو رکھتے ہیں، وہ ایک دنیاوی مذہب ہے۔ تو یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی خطے میں محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں، اور انہی چیزوں نے 2 قومی نظریہ کو پروان چڑھایا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی خیال ہے یا کوئی بھی بات ہے جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندوؤں میں تفریق ہوئی، یا جو نظریے کو پروان چڑھانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو آپ اس کو نظریے کے ماخذ میں لے سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے کہا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔